دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے مسائل، جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے، کیسے اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے تعلق سے تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ جنازے کی نماز یہ فرض ہے اس پر پڑھنا، اور لوگوں کے لیے یہ ہے کہ فرض کفایہ کہ اگر علاقے کے چند افراد جا کر کے کسی کی صلاۃ جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو یہ تمام لوگوں پر سے ثابت ہو جاتا ہے، تمام لوگوں کو حاضر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن فضیلت کو، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور تمام لوگوں کو اگر فرصت ہو تو شریک ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث وہ کہتے ہیں من شہد الجنازہ حتی یصلی فلہ قیراط، جو جنازے میں شریک ہوا اور صلاۃ جنازہ ادا کی اس کے لیے ایک قیراط ہے، اور ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراطان، اور جو تدفین تک رہا، تدفین تک بھی شریک رہا یعنی اس پر مٹی بھی ڈالی تو اس کے لیے 2 قیراط ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ قیل ومن قیراطان، یہ قیراطان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلتین العظیمتین، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیراطان یہ 2 پہاڑی ہیں، یعنی 2 بلند اور اونچی پہاڑی کے برابر ایسے لوگوں کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک انسان اگر اپنے کسی بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تدفین میں شریک ہو اور جنازے میں شریک ہو تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اس میں ہے کہ ہم نماز جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ ادا کریں گے، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 تک بھی ہیں، لیکن عام طور پر جس پر عمل چلا آ رہا ہے اور آج موجود ہے وہ 4 تکبیرات کے ساتھ ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو یہاں پر متنبہ کرنا چاہیں گے۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو امام اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت تو ہم باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم علم حاصل کریں ورنہ ہمارا جانا فضول ہے۔ ہم اپنے بھائی کی نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس کے حق میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمیں طریقہ ہی نہ معلوم ہو کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں، دوسری کے بعد کیا پڑھیں، تیسری کے بعد کیا کریں، چوتھی کے بعد کیا کریں، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبا کورس کی ضرورت نہیں، کئی مہینے سر اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ حفظ کر لی جائیں، یاد کر لی جائے تو یہ زندگی بھر یاد رہنے والی چیزیں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر جب امام کہے تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ اگر سورت ملانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اور سورۃ فاتحہ پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کے لیے رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو نماز نہیں۔ اور اس کے تعلق سے خاص طور پر جنازے میں سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے 2 روایت میں نقل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھا۔ اور اسی طریقے سے طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صلاۃ جنازہ ادا کی، اور ہم نے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ کی انہوں نے تلاوت کی، اور پھر جا کر کے یہ طلحہ بن عبداللہ ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، یہ کیسا عمل ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سنو لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے اسی لیے اسے بلند آواز سے پڑھا ہے تاکہ تمام کے تمام لوگ یہ جان جائیں کہ یہی حقیقت میں سنت ہے، یہی طریقہ ہے کہ صلاۃ جنازہ اس طریقے سے ادا کی جائے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی ایک اکثریت ایسی ہے کہ نہ امام نہ مقتدی کوئی بھی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، بغیر سورۃ الفاتحہ کے صلاۃ جنازہ ادا کر لی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب حق آ جائے تو حق کو قبول کر لیا جائے۔ حق کا قبول نہ کرنے والا گویا کہ وہ اس روئے زمین پہ سب سے بڑا مغرور انسان ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ نماز جنازہ یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور جماعت کے لیے
3 लोगों का होना काफी है, 3 लोगों का होना काफी है। और लोगों की तादाद की वजह से, तादाद जैसी हो उस तादाद की बुनियाद पर सफ़े ज्यादा भी की जा सकती है और कम भी की जा सकती हैं। सफ़े अगर ताक में हो तो ये बेहतर है। ताक एक को कहते हैं 3, 5, 7, 9, ये ताक अदद कहलाती है। अगर कम लोग हैं तो 3 सफ़े बना ली जाए, लेकिन ये कोई कहे कि यही सुन्नत है, ये गलत है, क्योंकि अहादीस के अंदर सफ़ों की तादाद के सिलसिले में कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और हर तकबीर के बाद क्या रफ़ुल यदैन कर सकते हैं, तो इस ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस मंक़ूल नहीं है, लेकिन इब्न उमर का असर मौजूद है, जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जुज़ रफ़ुल यदैन में नकल किया है कि हर तकबीरात के बाद रफ़ुल यदैन वो किया करते थे। तो कोई अगर सहाबा का ये अमल लेता है तो बेहतर है, ना करे जब भी और करे जब भी, कोई किसी पर एतराज और सख्ती इस मामले में ना करे, क्योंकि सहाबा से भी अमल आया हुआ है और सहाबा भी हमारे लिए हुज्जत हुआ करते हैं। और सहाबा के ताल्लुक से हमारा ये ईमान है कि सहाबा वही कुछ किया करते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। छठी चीज ये है कि जिस मुवहिद और मुत्तकी और परहेजगार मैयत के जनाजे पर मुवहिद और मुत्तकी परहेजगार 40 की तादाद में शरीक होकर के सलात जनाजा अदा करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की उम्मीद है उसकी जात पर कि उसे बख्श देगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि मरने वाला भी मुवहिद हो, तौहीद परस्त हो, और जो अदा कर रहे हैं सलात जनाजा वो भी मुवहिद और तौहीद परस्त हो। ये नहीं कि कोई मुशरिक हो, नमाज का छोड़ने वाला हो, शराबी हो, अय्याशी करने वाला हो और उसके सलात जनाजा में नेक लोग शरीक हो जाएं तो उसकी मग़फ़िरत होगी। मग़फ़िरत के लिए यह है कि इंसान मुवहिद हो, तौहीद में कहीं भी जिंदगी में खलल न पड़ा हो, कोई उसमें कमी और कोताही न की हो। 7वीं चीज ये है कि इमाम मर्द मैयत के सर और औरत के दरमियान में खड़ा होगा, ये अइम्मा हज़रात के लिए है। 8वीं चीज यह है कि नमाज जनाजा सिर्री और जहरी दोनों अदा की जा सकती है, लेकिन अफजल सिर्री है, यानी आहिस्ता से अफजल ये है। लेकिन अगर मैं ये कहूं तो शायद कि अल्लाह मुझे माफ करे, गलत ना होगा, क्योंकि जहालत इतनी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये बतौर तालीम है। जैसा कि इब्न अब्बास की रिवायत असर हमने नकल किया कि उन्होंने बुलंद आवाज से पढ़ा करके क्या कहा, मैं इसलिए इसको पढ़ा, इस अंदाज से सलात जनाजा हमने पढ़ाई ताकि लोग जान जाएं कि सुन्नत क्या है हकीकत में। तो अगर वक्तन फवक्तन इस अंदाज से, जहरी अंदाज में सलात जनाजा पढ़ाया जाए आज के वक्त में, ताकि लोगों को इल्म हो कि पहली तकबीर के बाद दूसरी तकबीर और तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाए। शायद कि वो जहन से मेरे बात भी निकल गई, पहली तकबीर के बाद दूसरी में क्या पढ़ना है। पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ और तीसरी तकबीर के बाद दुआ, जो दुआ अक्सर लोगों को याद नहीं है, और चौथी तकबीर के बाद थोड़े से वक्फे के बाद सलाम फेर लेना। ये बस पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद दुआ, चौथी तकबीर के बाद सलाम। 3 तकबीर में आपको एहतमाम करना है पढ़ने के, चौथी के बाद सलाम फेर देना है। दुआ भी याद करें, मशहूर जो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये आखिर तक ये याद कर लें। यह एक बहुत अच्छी जो प्यारी दुआ है जो मुझे लगती है, और खास तौर पर वो मैयत ही के लिए है, क्योंकि इसमें अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को, हमारे मुर्दों को बख्श कर दे, जो गायब है जो हाजिर है उनको बख्श दे। यानी इस दुआ में तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया है, लेकिन एक दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अबयद मिनद दरस वअब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वअदख़िलहुल जन्नह वअइदहु मिनन नार, कि अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर, जहन्नम से बचा दे, बेहतरीन हयात अता कर, बेहतरीन जगह अता कर दे, इसके गुनाहों को बख्श दे, इस पर मग़फ़िरत फरमा दे, इसकी कब्र को वसी कर दे, इसके गुनाहों को ऐसे धुल दे जिस तरीके से ओलों से और पानी से सफेद कपड़े को धो दिया जाता है, इसके गुनाहों को, इसको मशरिक़ मग़रिब के बराबर दूर कर दे। ये बड़ी जानी दुआ है। एक सहाबी रसूल जो इस रिवायत को नकल करते हैं, औफ़ बिन मालिक, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ एक जनाजे पर पढ़ी तो हमने उम्मीद किया और मैं ये सोचा कि काश कि ये जनाजा मेरा होता,
کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا اور مجھ پر یہ دعا پڑھی جاتی. اتنی جامع اور معنی دعا ہے, بہت بڑی دعا جو ہے. ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے. بہرحال نماز جنازہ سری اور جہری دونوں انداز سے پڑھی جا سکتی ہے اور افضل سری ہے. نویں چیز یہ ہے کہ ایک ساتھ کئی میت اگر جمع ہو تو ایک ساتھ بھی ہم جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں, الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مرد کے ساتھ خواتین میت ہیں, عورتیں ہیں, تو اس میں خواتین کو قبلے کی طرف اور مرد حضرات کو امام کی طرف رکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے بلا کسی ضرورت 3 اوقات جو نماز کے ہیں ممنوع اوقات میں سے, اس میں صلاۃ جنازہ نہ پڑھی جائے. وہ 3 اوقات جو ممنوع ہے وہ سبوں کو معلوم ہوگا کہ جب سورج نکلتا ہے اور جب بالکل ٹھیک دوپہر کے وقت سورج سجائی پر ہوتا ہے اور تیسرا وقت جب غروب ہو رہا ہوتا ہے. ان اوقات میں صلاۃ جنازہ بھی نہ ادا کی جائے. اگر بچے اور شہید کی صلاۃ جنازہ پڑھنا کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے, منع نہیں ہے, لیکن اگر اس پر نہیں پڑھتے تو یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. مسجد کے اندر بھی صلاۃ جنازہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے, لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے جو خاص جگہ بنائی گئی ہے وہاں پڑھا جائے. اگر عورتیں شریک ہوتی ہیں تو عورتوں کی رعایت کی بنیاد پر اگر ہم نماز جنازہ مسجد میں پڑھتے ہیں تو یہ بہتر ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ سعد بن وقاص کی جب صلاۃ جنازہ ادا کرنے کا جب وقت آیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سندیشہ بھجوایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے. ہم لوگ بھی صلاۃ جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کر کے صلاۃ جنازہ ادا کی ہیں. تو کیا ثابت ہوا کہ اگر عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. 14ویں چیز یہ ہے کہ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کرنا یہ منع ہے کہ قبرستان کے درمیان کوئی جا کر کے وہاں ادا کرے. 15ویں چیز یہ ہے کہ قبر پر میت دفنانے کے بعد اگر کوئی نہیں شریک ہو سکا ہے تو وہ تنہا جا کر کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ پڑھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو اختیار بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی ہے. 16ویں چیز یہ ہے کہ جو فاسق ہو, فاجر ہو, بے نمازی ہو, شرابی ہو, ظالم ہو, ایسے لوگوں کی بھی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی, مگر جو علماء کا طبقہ ہے, جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں, معاشرے میں جس کی کوئی پہچان اور عزت ہے, ایسے لوگ شرکت نہ کریں. کیوں؟ تاکہ لوگوں پر یہ میسج جائے, یہ پیغام جائے کہ اگر ہم بھی ایسے ہی مرے تو علماء کرام کا طبقہ جو سب سے افضل ہوتے ہیں اس روئے زمین پر, اور وہ نیک لوگ اور وہ متقی لوگ جن کا اثر و رسوخ ہے, جن کی شخصیت کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ لوگ شریک نہیں ہوں گے تاکہ ماحول بہتر ہو سکے. آخری چیز اس میں یہ ہے کہ صلاۃ جنازہ کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے, بلا اذان بلا اقامت.